ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے جو پچھلے ہفتے وضاحت مسعود صاحب کا ہے، انہوں نے ہم سب میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی چھپا ہے، اور عنوان ہے اس کا بات کیسے ویران ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک 72 برس گزر گئے، 12 مارچ سے 12 مارچ تک دائرے کا سفر ہے۔ اب دائرے کا سفر چونکہ انہوں نے پہلے جملے میں رکھ دیا ہے تو میں پہلے چوہدری محمد علی صاحب کا وہ شعر عرض کر دوں کہ تیری دنیا دائرہ در دائرہ در دائرہ، تیری دنیا دائرہ در دائرہ در دائرہ، اور دائروں کے دیس میں ہم نے سفر تنہا کیا۔ 12 مارچ سے 12 مارچ تک دائرے کا سفر ہے، دھول جھونکنے کی حکایت دھند چھانے کی کہانی تک آن پہنچی ہے، یعنی ڈسکے والی دھند کی طرف اشارہ ہے۔ 12 مارچ 1949 کو ہم نے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد منظور کی تھی۔ 74 سالہ قائد حزب اختلاف سریش چندر چٹوپادھیا دلیل کی دہائی دیتے رہ گئے۔ سرکاری بیانیے نے نعرے طفل تسلی اور ملفوف دھونس کی مدد سے اقلیت کی اختلافی آواز کو کچل ڈالا۔ اس روز ہم نے شہریوں کے مساوی رتبے کے بارے میں بابا قوم کے واضح فرمان سے منہ پھیر لیا تھا کہ عقیدے کو کاروبار ریاست سے کچھ لینا دینا نہیں۔ قومی ریاست نام ہی شہریوں کے حق حکمرانی کا ہے۔ حق حکمرانی کیا ہے؟ شہری قومی وسائل کی تقسیم، محصولات کے استعمال اور قومی اہمیت کے بنیادی معاملات پر فیصلہ سازی کا مساوی حق رکھتے ہیں۔ ہم نے حق حاکمیت کو شہری کی بجائے ایک نان جسٹیفائیبل فکری تصور سے منسوب کر دیا، تو یہ ناگزیر تھا کہ حاکمیت کا جواز طاقت کے بل پر تراشا جائے گا اور قانون کی سوفسطائی تشریح کی جائے گی۔ 3 روز قبل ہم پر ایک اور 12 مارچ گزر گیا۔ اس شام مظفر حسین شاہ کو لرزیدہ لب و لہجے میں ایوان بالا کے سربراہ کے لیے رائے شماری کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا تو چشم تصور میں جسٹس محمد منیر کی شبیہ تیر گئی۔ جب انہوں نے 10 مئی 1955 کو اکاؤنٹس برانچ کے اہلکار غلام محمد کے ہاتھوں دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کو درست قرار دیا تھا۔ انصاف قانون کے لفظ کی سنگی چٹان نہیں، یہ وہ شفاف پہاڑی چشمہ ہے جس کے گنگناتے پانی کی تہہ تک ہر موج کی سرخوشی آنکھ ٹھیک ٹھیک تک دیکھ سکتی ہے اور دلوں میں انصاف کی ٹھنڈک محسوس کی جا سکتی ہے۔ بہت جمالیاتی اور بہت ایکوریٹ تشریح کی ہے، وہی فکرہ جو ایک کلیشے بن چکا ہے کہ انصاف کا مطلب ہے کہ انصاف ہوتا بھی نظر آنا چاہیے۔ لکھتے ہیں کہ یہ انصاف قانون کے لفظ کی سنگی چٹان نہیں، یہ وہ شفاف پہاڑی چشمہ ہے جس کے گنگناتے پانی کی تہہ تک ہر موج کی سرخوشی آنکھ ٹھیک ٹھیک دیکھ سکتی ہے اور دلوں میں انصاف کی ٹھنڈک محسوس کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ انصاف ہو۔ یہ خاکسار کی طرف سے۔ ہم نے اپنی تاریخ میں ناانصافی کے منفعل خد و خال اس تواتر سے دیکھے ہیں، اب ہمیں انصاف کا چہرہ تک یاد نہیں رہا۔ میر صاحب یاد آ گئے۔ سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد مزاریں ہی مزاریں ہو گئی ہیں۔ سینٹ انتخابات میں جو کچھ ہوا سامنے کی بات ہے۔ آئینی ترمیمی بل، صدارتی آرڈیننس اور صدارتی ریفرنس کی 3 طرفی یلغار بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ اصولی طور پر ایوان بالا کے پولنگ بوتھ میں خفیہ کیمروں کی دریافت کے بعد انتخابی عمل روک کر اس بدترین سانحے کی تحقیق ہونا چاہیے تھی، مگر یہ تو اصولی طور پر کی بات ہو رہی ہے۔ ایوان بالا کی کمیٹی تو مار پیچھے پکار کا مضمون ہے۔ انتخاب کی رات ایک صاحب تعینات کیے گئے اور انتخاب کے 1 روز بعد
کورونا کی آڑ میں تمام عملے کو رخصت کر دیا گیا۔ مسترد شدہ ووٹوں کا معاملہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں منصف کٹہرے میں ہیں، وکیل لغت ہائے مجازی کا بستہ بردار ہے اور دلیل سر بزانو ہے۔ یعنی ناطقہ سر بگرے باں ہے، اسے کیا کہیے۔ نومبر 2011 میں ریاست ایک مفروضہ اسکرپٹ کی تلاش میں غیر ملکی موبائل کمپنیوں تک جا پہنچی تھی۔ اب ڈیرہ غازی خان سے ایک سینیٹر، ڈسکا کے چند اہلکاروں اور حزب اختلاف کی ایک خاتون رہنما کا ٹیلی فون ریکارڈ معلوم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ قومی احتساب بیورو کی موج بے اما قومی سلامتی کی دہلیز تک آ پہنچی ہے۔ ایسی حلقہ در حلقہ فصیل کھینچی ہے کہ نہ سنگ میل، نہ منزل، نہ مخلصی کی سبیل۔ یہ مجھے یاد آیا، میں اس لفظ مخلصی کو مخلصی پڑھا کرتا تھا بہت عرصے تک۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے طاہر عارف مرحوم، تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے ان کے گھر پہ، تو میں نے اس کو جب مخلصی ہی بولا کہ اللہ تعالیٰ اس سے مخلصی کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے اور کسی تحقیر کے بغیر کہا کہ یہ میم پر زبر نہیں ہوتی۔ مطلب ان کو تو کنفرم تھا، لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ مشاورت کے انداز میں ہی انہوں نے اصلاح فرمائی۔ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ یہ مصرع دوبارہ پھر پڑھ دوں کہ نہ سنگ میل، نہ منزل، نہ مخلصی کی سبیل۔ موجودہ سیاسی کشمکش کا حقیقی میدان حکمران تحریک انصاف اور حزب اختلاف میں رسہ کشی نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ تحریک انصاف کے ترجمان تو اسی طرح فرائض تفویضہ ادا کر رہے ہیں جیسے پاکستان قومی اتحاد کے نامزد وزیر ضیاء آمریت کی عذر خواہی کیا کرتے تھے۔ لکھنے والے کا قلم اس تمثیل کے حقیقی کرداروں کا تعارف کروانے کی تاب نہیں رکھتا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا ہی کمال ہے کہ یہ ایک تو یہ سچ تک بول جاتے ہیں کہ میں پورا سچ نہیں بول سکتا، اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں ہیں جن کا نام میں نہیں لے سکتا۔ اب وہ ظاہر ہے جو تھوڑے دلے اور اتھلے اینکر ہیں وہ آج فوج کرتے ہیں، اور پھر وہ کیپٹن صفدر ورگے وہ فوج پہ نعرے بازی کو اب وہ شعار بنایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر کس طرح وہ جھاگ کی طرح بیٹھتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لہذا اس سے بہتر ہے کہ بندہ پھر کہے کہ نہیں بھائی میرے گھر نے دانے نہیں نے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی یہ لکھا کہ لکھنے والے کا قلم اس تمثیل یعنی اس ڈرامے کے حقیقی کرداروں کا تعارف کروانے کی تاب نہیں رکھتا۔ چلیں، شکریہ۔ ملک کو درپیش چند حقیقی مسائل کی نشاندہی کر لیتے ہیں۔ ہمارا معاشی بحران دراصل ہماری کمزور پیداواری بنیاد سے تعلق رکھتا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری اور مقامی معاشی امکانات کو مسابقتی مواقع دے کر معیشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام درکار ہے۔ اب ظاہر ہے حد ادب ہے، بزرگ ہیں، رائٹر ہیں، لیکن وہ جو سیاسی استحکام ہے وہ جب تک وہ جو بدنیتی کے ساتھ ایکسکلوژنری اپروچ کو رواج دیا گیا ہے پاکستان میں، اس پہ اس بلی کے گلے میں گھنٹی اب کون باندھے گا؟ کیونکہ سیاسی استحکام کا جو ہی آپ نام لیں گے تو وہ اپنے کاسے کو، بلکہ اب اس کا وہ کاسا نہیں ہے، اب تو وہ گن پوائنٹ پہ آپ سے اپنا حصہ مانگنے ملائیت دار آئے گی آپ کے سیاسی نظام میں۔ لیکن اس سیاسی معیشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام درکار ہے۔ ہم اپنی آبادی میں ہر برس ناروے کی کل آبادی کے برابر اضافہ کر رہے ہیں، اور رحمت خداوندی کے اس سیلاب کی تعلیم سے مجرمانہ تغافل برتا جا رہا ہے۔ پیدا کرتے جا رہے ہیں لیکن ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے۔
نتیجہ یہ کہ ہماری انسانی ترقی کے موجودہ اشاریے جنوبی ایشیا میں نچلی ترین سطح پر آ گئے ہیں۔ مستقبل میں بے روزگاری بڑھے گی اور قیمے والے نان پر ووٹ دینے والے ہجوم کا گرتا ہوا معیار زندگی سماجی انتشار کو بڑھاوا دے گا۔ ہم نے آدھی آبادی کو منفعت بخش پیداواری سرگرمی سے خارج کر رکھا ہے۔ 23 کروڑ کی منڈی 10 کروڑ ناخواندہ شہریوں اور 11 کروڑ خواتین خانہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ گزشتہ صدی میں جرمنی اور جاپان جیسی تعلیم یافتہ صنعتی طاقتیں لیبنز راؤم ڈاکٹرائن میں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں، یعنی اگر ضروریات زندگی مل جائیں تو، جس طرح کہ وہ آج کل وہ لنگر خانہ بنا کے وہ پلیٹیں سالن کی بھر بھر کے بانٹ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس خام خیالی سے باز رہنا چاہیے۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک قابل عمل دستور موجود ہے اور وفاقی اکائیوں میں امید افزا سیاسی ارتباط پایا جاتا ہے۔ اس سے بہرحال اتفاق نہیں ہے کہ وہ جو امید افزا سیاسی ارتباط ہے وہ اب کوئی نہیں ہے۔ ہمیں مرکزیت پسند سوچ کی بجائے وفاقی تنوع میں سیاسی توانائی کی جستجو کرنی چاہیے۔ یہ زمینی حقائق شمار کرنا آسان ہے، لیکن گوش اختیار کو بار سماعت نہیں۔ اب فکر اس کا ترجمہ کر ہی دوں کہ جو صاحبان اختیار ہیں ان کے کانوں کو سماعت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہم اپنے قومی سٹیج پر 20ویں صدی کے امریکی ڈرامہ نگار یوجین اونیل کا کھیل اے لانگ ڈیز جرنی انٹو نائٹ دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ اور 2 بیٹوں کے 4 ناکام کرداروں کا المیہ ہے، جہاں گھرانے کا ہر فرد ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے کبیدہ خاطر ہیں۔ اس کھیل کو پڑھتے ہوئے آپ بآسانی پاکستانی بحران کے کردار پہچان لیں گے، کیونکہ آپ خطہ میاں والی کے پنجابی شاعر کے اس مصرعے کا پس منظر جانتے ہیں، پیر بخشائے گل ویران ہو گئی ہے۔ آئیے یوجین اونیل کی تمثیل میں ماں کے 2 مختصر مکالمے پڑھتے ہیں۔ I am sick and tired of pretending this is a home. You don't really want one. میں خود کو یہ دھوکہ دیتے دیتے تنگ آ چکی ہوں کہ یہ ہمارا گھر ہے، دراصل تم لوگ اسے گھر بنانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ پہلا ایشو تو ہے پاکستان کا، کیونکہ اتنی کھینچا تانی اور اتنی سیلفشنس اور خود غرضی کی ہڑبونگ کے نتیجے میں گھر تھوڑی بنتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے اسی ڈرامے کا کہ دی پاسٹ از دی پریزنٹ isn't it? It is the future too. جیسا ہمارا ماضی تھا، حال بھی ویسا ہی ہے اور مستقبل بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔